یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 تا 38 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ کرے، وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے جبکہ وہ اس کے متولی نہیں، اور اس کے متولی وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور ان کی نمازیں کعبہ کے پاس کیا تھیں مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں، سو چکھو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو تاکہ روکیں وہ اللہ کی راہ سے، سو ابھی اور خرچ کریں گے، پھر آخر یہ ہوگا کہ ان پر انہیں افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہوں گے۔ اور جو کافر ہیں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو ایک پر ایک کر کے ڈھیر کر دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کافروں کو اگر وہ باز آ جائیں تو معاف ہو جائے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا، اور اگر پھر وہی کریں گے تو ہمارا سابقین والا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ فرمایا گیا تھا کہ کفار اور مشرکین اگرچہ اپنے اعمال افعال کی وجہ سے اس بات کے مستحق ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے، اور وہ اس کی دعا بھی کر رہے تھے اللہ سے کہ ہم پر آسمان سے کوئی پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر نازل کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اندر موجود ہونا اور اہل ایمان کا استغفار کرنا اس عذاب سے مانع ہوا۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس لیے ان آیات میں ان کے 3
جرائم کو شمار کیا گیا۔ پہلا یہ کہ مسجد حرام جو کہ عبادت کے لیے ہے، اس میں یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے انہیں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا۔ دوسرا جرم ان کا یہ کہا گیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد حرام کے متولی اور منتظم ہیں، اور جس کو چاہیں گے آنے کی اجازت دیں گے اور جسے چاہیں گے آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تیسرا ان کا جرم یہ بتایا گیا کہ کفر اور شرک تھا جس کے اندر یہ مبتلا تھے، اور یہ اپنے ان افعال کو وہ نماز کا یا عبادت کا نام دیتے تھے، اور وہ کیا تھی؟ جیسے آیت میں فرمایا گیا کہ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا، جبکہ ان اعمال اور افعال کو کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب میں عبادت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ لوگ اس طرح کے کام، اس طرح کے جرائم کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کے بعد کی اگلی آیت کے اندر کفار کا ایک اور کام ذکر کیا گیا کہ انہوں نے مال جمع کیا اور مسلمانوں کے خلاف اپنی قوت جمع کر لی کہ ہم اہل ایمان کو شکست دیں گے اور ان کی بڑھتی ہوئی قوت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس کام کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ لوگ ابھی بھی مال خرچ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، یعنی یہ کام اہل کفار کا مسلمانوں کے خلاف قیامت تک ہوتا رہے گا کہ یہ مال کو خرچ کریں گے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو جواب دیا گیا کہ یہ مال خرچ کریں گے، مال ان کا خرچ ہو جائے گا، لیکن اہل ایمان کی طرف سے اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی، اس لیے ان کا مال بھی ضائع ہوگا اور یہ حسرت اور افسوس بھی ان کو ساتھ رہے گی۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ فرمایا گیا کہ جو 1000 کی تعداد میں افراد تھے، ان کے اخراجات مکہ کے 12 سرداروں نے اپنے ذمے لیے تھے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ شامل تھے۔ 1000 آدمیوں کے آنے جانے اور ان کے کھانے پینے کے اخراجات ظاہر ہے کہ کافی تھے، اور انہوں نے اس شوق میں کہ مسلمانوں کو ہم سرے سے ختم کر دیں گے، یہ اخراجات اپنے ذمے لے لیے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، مال بھی ان کا گیا اور حسرت اور افسوس بھی ان کے حصے میں آ گیا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ اور بھی خرچ کرتے رہیں گے، لیکن حسرت اور مغلوب ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ ہم انہیں جمع کرتے رہیں گے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ان کا مال خرچ ہوگا لیکن یہ لوگ مغلوب رہیں گے، تاکہ اللہ رب العزت پاک اور خبیث کو الگ الگ کر دے، معلوم ہو جائے کہ کون جو ہے وہ نیک ہیں اور کون جو ہے وہ بد ہیں۔ اسی چیز سے معلوم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت ان سب بروں کو جمع کر کے اکٹھا کریں گے اور جہنم کے اندر ان کو آخرت میں جھونک دیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ کفار اور مشرکین، آپ ان کو ترغیب دے دیجئے کہ جو کچھ تم کر چکے کفر اور شرک اور مسلمانوں کے خلاف، اگر تم اس چیز سے اب باز آ جاؤ اور ایمان قبول کر لو تو پچھلے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ اصول ہے کہ اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس روش کو چھوڑ دیں، تو پچھلا جو کچھ ہو چکا وہ ختم کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر اللہ کا جو پچھلا قانون ہے وہی نافذ ہوگا۔ اور وہ پچھلا قانون کیا ہے کہ دنیا کے اندر عذاب اگر اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے تو وہ دنیا میں ہی آ جائے گا، اور اگر مصلحت نہیں ہے تو آخرت میں تو بہرحال آنے والا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مسجد کے متولی یا منتظم ہونے کی کیا صفات ہیں؟ کفار کے لیے فرمایا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھ رہے تھے، جبکہ فرمایا گیا کہ ان اولیاءہ الا المتقون،
کہ مسجد کا متولی جو ہے وہ تو متقی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں۔ اور مسجد میں آنے جانے سے روکنا، فرمایا کہ مسجد کا جو متولی یا منتظم ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں یعنی ناسمجھ بچوں سے اور پاگل آدمیوں سے اور باہمی جھگڑوں سے محفوظ رکھو، کیونکہ مسجد عبادت گاہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ اس قسم کے لوگ جب مسجد کے اندر آئیں گے تو عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل واقع ہوگا۔ چھوٹے بچے اس لیے فرمایا گیا کہ وہ ناپاکی کا خطرہ ہے ان سے، اور اسی طرح جو مجنون پاگل شخص ہیں ان سے بھی شور شرابے کا خطرہ ہے، اور باہمی جھگڑوں سے، شور شرابہ ہونے کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ان صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں مسجد میں آنے سے روکنا منع فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ مسجد وقف ہوتی ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں، اس لیے کوئی شخص بھی ان کو مسجد میں آنے سے روک نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی یہ فرما دیا گیا کہ مسجد کا متولی یا منتظم ایسے لوگوں کو کیسے مان لیا جائے کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہیں، کفر کے اندر مبتلا ہیں، جبکہ مسجد کا انتظام یا متولی ہونا اہل ایمان کا حق ہے، اور دیندار اور پرہیزگار ہونے آدمی وہ اس چیز کا اختیار رکھتا ہے اور اس کا حق ہے۔ اس لیے مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے منتظم اس شخص کو ہونا چاہیے کہ جو خود بھی دیندار ہو اور مسجد کے معاملات کو بھی اچھی طرح شریعت کی روشنی میں جانتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔